learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ النور آیت 56۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ظاہری اور باطنی طور پر اس کے تمام ارکان، شرائط اور آداب کے ساتھ قائم کرنے اور اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے جو اس نے بندوں کو عطا کیا، اور ان کو اس مال پر خلیفہ بنایا کہ وہ یہ مال محتاجوں اور ان لوگوں پر خرچ کریں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ میں کیا ہے۔ اور یہ دو عبادات سب سے زیادہ جلیل القدر عبادات ہیں جو حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کی جامع ہے۔ پھر اس حکم کے ساتھ عام حکم دیا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یعنی احکامات کی تعمیل اور منع کیے گئے کاموں سے اجتناب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا ثبوت دو۔ مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی رحمت کے طلبگار کو نماز قائم کرنی چاہیے اور زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ جو بغیر نماز اور زکوٰۃ کے رحمت کی امید رکھتا ہے وہ سچا انسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نتیجے میں دنیا میں غلبے اور آخرت کی جنت عطا کی جائے گی۔ دنیا کا غلبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر کے ہی ممکن ہے۔ لا تحسبن، ہرگز نہ سمجھیے آپ، الذین کفروا، ان کو جنہوں نے کفر کیا، معجزین، کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں، فی الارض، زمین میں، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ولبئس المصیر، اور یقیناً وہ بہت ہی بری لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ کافروں سے مراد یہاں سب غیر مسلم ہے، یعنی کفار مکہ، عرب کے مشرک قبائل، مدینہ کے یہود و منافقین۔ یہ سب مل کر اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں تب بھی یہ اسلام کی راہ کو نہیں روک سکتے۔ اللہ کا دین تو یقیناً بلند ہو کر ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انہیں رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی انہیں جہنم کا عذاب بھگتنا ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور یقیناً وہ بہت ہی بری لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم، چاہیے کہ اجازت طلب کرے تم سے، الذین ملکت ایمانکم، وہ لوگ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے، والذین لم یبلغوا، اور وہ جو نہیں وہ پہنچے، الحلم منکم، تم میں سے بلوغت کو، ثلاث مرات، 3 بار، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحینا، اور جس وقت، تضعون، تم اتار رکھتے ہو، ثیابکم، کپڑے اپنے، من الظہیرۃ، دوپہر کے وقت، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہ 3 تمہارے پردے کے اوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غلاموں کے بارے میں حکم دیا ہے کہ وہ آپ سے اجازت لے کر آپ کے پاس آیا کریں۔ اپنے بچوں کو بھی جو ابھی عقل کی حد تک نہیں پہنچے یہ سکھانا چاہیے کہ 3 اوقات میں تم سے اجازت لے کر آئیں۔ یہ حکم غلاموں اور نابالغ بچوں کے لیے ہے، یعنی فجر کی نماز کے لیے جاگنے سے پہلے، اور یہ رات کی نیند کے اوقات ہوتے ہیں، اور اس وقت عموماً لوگ اپنے بستروں میں سوئے ہوتے ہیں، اور دوپہر کو یعنی قیلولہ کرتے وقت جب بعض اوقات انسان اپنے معمول کے لباس میں نہیں ہوتا اور بعض اوقات معمول کے لباس میں ہی سو جاتا ہے، اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد جس وقت انسان سوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان فرمائی ہے کہ یہ 3 پردے کے اوقات ہیں، بچے اور غلام بھی اجازت لے کر ان اوقات میں آپ کے پاس آئیں۔ لیس علیکم، نہیں تم پر، ولا علیہم، اور نہ ان پر، جناح، کوئی گناہ، بعدہن، بعد ان کے، طوافون علیکم، بکثرت آنے جانے والے ہیں تم پر، بعدکم علی بعد، بعض تمہارے بعض پر، یعنی پردے کے اوقات کے علاوہ تمہارے غلاموں اور بچوں کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ بغیر اجازت تمہارے پاس آ جائیں، کیونکہ ہر وقت ان کا اجازت طلب کرنا لوگوں کے لیے باعث تکلیف ہو سکتا ہے، لیکن باقی لوگوں کو بغیر اجازت کسی وقت بھی داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کی وضاحت کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ وہ اپنی آیات کو حکمت کے ساتھ بیان کرتا ہے تاکہ اس کے علم، اس کی رحمت اور حکمت کی معرفت حاصل ہو۔ وہ اس حکمت کو بھی خوب جانتا ہے جس کی بنا پر ہر چیز کو اس کے قائم مقام پر رکھا گیا، اور ہر مخلوق کو وہی تخلیق عطا کی گئی جو اس کے لائق ہے، اور اس نے تمام شرعی احکامات عطا کیے ہیں جو اس کے مناسب حال ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ، اور جب پہنچ جائے، الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ،
بچے تم میں سے بلوغت کو فلیستأذنوا تو وہ لازماً اجازت طلب کریں، کما استأذن الذین من قبلہم جیسے ان سے پہلے کے لوگ اجازت طلب کرتے تھے، یعنی وہ بچے جو 3 اوقات میں اجازت مانگ کر آیا جایا کرتے تھے، جب وہ بالغ ہو جائیں تو وہ کسی وقت بھی بغیر اجازت کے نہ آئیں، وہ بھی باقی بڑوں کی طرح اجازت لے کر آیا جایا کریں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی آیات، احکامات اور دین کے اصول واضح طور پر بیان کرتا ہے، جیسے اس نے ان بچوں کے لیے بلوغت کے بعد کے اجازت کے احکامات بیان کیے ہیں۔ واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ وہ علیم ہے، اپنی مخلوق کی مصلحتوں کو جانتا ہے، اپنی مخلوق کی تمام تدابیر اپنی حکمت سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ لوگوں کی ضروریات کو جانتا ہے، وہ حکیم ہے، اس کے ہر حکم میں بندوں کے مفادات کا خیال رکھا گیا ہے۔ والقواعد اور بیٹھ رہنے والیاں من النساء عورتوں میں سے اللتی لا یرجون نکاحا وہ جو نکاح کی امید نہیں رکھتی۔ قواعد ان بوڑھی عورتوں کو کہا جاتا ہے جن کو بڑھاپے کی وجہ سے حیض آنا بند ہو جائے اور انہیں نکاح کی رغبت اور اولاد کی امید نہ رہی ہو، کوئی مرد بھی ان سے نکاح کی رغبت نہ رکھتا ہو، یا وہ اتنی بدصورت ہو چکی ہوں کہ کسی کو ان میں رغبت نہ ہو۔ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ سو ان پر کوئی گناہ نہیں، أَن يَدَعْنَ ثِيَابَهُنَّ کہ وہ اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیں، یعنی وہ اپنی چادر، جلباب یعنی ظاہری لباس اتار کر رکھ دیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سورہ نور میں، غیر متبرجات نہ ظاہر کرنے والیاں، بزینت اپنی زینت کو، کیونکہ ان خواتین کے اپنی چادر اتار دینے میں نفی حرج سے بعض دفعہ یہ وہم بھی ہو سکتا ہے کہ اس اجازت کا استعمال ہر چیز کے لیے ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس احتراز کو اپنے اس ارشاد کے ذریعے دور کیا ہے، غیر متبرجات بزینت جبکہ وہ زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہوں، یعنی ظاہری لباس اور چہرے کے نقاب کی زینت کو لوگوں کو نہ دکھائیں اور نہ زمین پر پاؤں مار کر چلیں کہ ان کی زینت ظاہر ہو۔ ایسی عورتیں چادر اور نقاب اتار سکتی ہیں بشرطے کہ سر پر موٹا دوپٹہ اور آرائش دکھانا مقصود نہ ہو۔ حضرت عائشہ سے بناؤ سنگھار کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، عورتوں تم سب کا حال ایک سا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آرائش حلال فرما دی ہے، لیکن کسی پر ظاہر نہ ہو، یعنی غیر مردوں کی نگاہوں میں جچنے کے لیے نہ ہو۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ اور یہ کہ وہ احتیاط برتیں، خَيْرٌ لَهُنَّ بہتر ہے ان کے لیے، یعنی اگر وہ خواتین بھی ان اسباب کو اختیار کریں جو پاک دامنی کا تقاضا کرتے ہیں، مثلا نکاح کرنا اور ان کاموں کو چھوڑ دینا جن سے فتنے میں پڑنے کا خوف ہو، یعنی اگر بوڑھی عورتیں بھی پردے میں رہیں تو ان کے حق میں اچھا ہے۔ واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی باتوں، ان کی نیتوں اور مقاصد سے خوب واقف ہے، اس لیے ان عورتوں کو ہر بری بات اور برے ارادے سے بچنا چاہیے۔ لیس علی الاعمی نہیں ہے اندھے پر حرجن کوئی حرج، ولا علی الاعرج حرجن اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج، ولا علی المریض حرجا اور نہ مریض پر کوئی حرج۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں کسی حرج میں مبتلا نہیں کیا، اس نے دین کو آسان بنا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل سورہ النساء 29 نازل ہوئی، یعنی اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ، چنانچہ وہ اس سے بھی رک گئے، اس پر یہ آیت اتری۔ اسی طرح سے تنہا خوری سے بھی کراہت کرتے تھے، یعنی جب کوئی ساتھی ساتھ نہ ہو کھانے کے لیے تو وہ نہیں کھاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں دونوں باتوں کی اجازت دی، یعنی دوسروں کے ساتھ کھانے کی اور تنہا کھانے کی۔ قبیلہ بنو کنانہ کے لوگ اس مرض میں مبتلا تھے، بھوکے ہوتے تھے، لیکن جب تک ساتھ کوئی کھانے والا نہ ہوتا تو وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، سواری پر سوار ہو کر ساتھ کھانے والے کی تلاش میں نکلتے تھے۔ بس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تنہا کھانے کی رخصت نازل فرما کر جاہلیت کی اس سخت رسم کو مٹایا۔ اس آیت میں اگرچہ تنہا کھانے کی رخصت ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا افضل ہے اور زیادہ برکت بھی اسی میں ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاتے تو ہیں لیکن آسودگی حاصل نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہوگے، جمع ہو کر ایک ساتھ بیٹھ کر اللہ کا نام لے کر کھاؤ تو تمہیں برکت دی جائے گی۔ ابن کثیر۔ ولا علی انفسکم اور نہ ہی تمہارے اپنے اوپر ہے، ان تأکلوا کہ تم کھاؤ، من بیوتکم اپنے گھروں سے، یعنی تمہارے اپنے اوپر بھی کوئی حرج نہیں، یعنی تم اپنے گھروں سے، اپنی اولاد کے گھروں میں سے کھانے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ ابن ماجہ 2291۔
او بیوتی آبائکم یا اپنے باپ کے گھروں سے، او بیوتی امہاتکم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوتی اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوتی اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوتی امامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوتی اماتکم یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، او بیوتی اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوتی خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکت یا جو مالک ہوئے تم مفاتیحہ اس کی کنجیوں کے، یعنی ان تمام گھروں میں سے بھی تم کھا سکتے ہو اور ان گھروں سے بھی جن کی چابیوں کے تم مالک ہو۔ اس سے مراد غلام اور نگران ہیں، وہ مالک کے مال میں سے دستور کے مطابق کھا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جنگ کے موقع پر ہر صحابی کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں۔ صحابہ چلتے وقت اپنے ذمہ دار اشخاص کو اپنی کنجیاں دے جایا کرتے تھے اور یہ کہہ جاتے تھے کہ تم شوق سے اپنی ضرورت کی چیز استعمال کر لینا۔ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ ان مجاہدوں کا مال ہمارے لیے حلال نہیں، انہوں نے بس ایسے ہی اجازت دے دی ہے، لیکن ہم امین ہیں اور امین کا کام خیانت نہیں۔ اس پر یہ آیت کا حصہ اترا۔ ابن کثیر۔ او صدیقکم یا اپنے دوست کے گھر سے، یعنی دوستی کی وجہ سے دوستوں کے گھروں سے کھا پی لینے میں کوئی حرج نہیں۔ لیسا علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تأکلوا جمیعا کہ تم لوگ مل کر کھاؤ، او اشتاتا یا الگ الگ۔ اکیلے کھانا عربوں میں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اگر کوئی مہمان یا دوست نہ ملتا تو وہ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کو آسان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ، گناہ کسی میں نہیں، دونوں طرح ہی جواز بنتا ہے، لیکن اکٹھے کھانے میں برکت ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا پھر جب تم گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، تحیۃ من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، مبارکۃ طیبات بابرکت اور پاکیزہ، یعنی جب اپنے گھروں میں یا کسی کے گھر میں داخل ہو، چاہے اس میں کوئی رہتا ہو یا نہ رہتا ہو، جب بھی اس میں داخل ہو تو ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، کسی فرق کے بغیر تمام گھروں میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا مشروع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اور اس کی رہنمائی کی، ہر قسم کے نقص سے سلامت، برکت، رحمت اور اضافے پر مشتمل ہے، یعنی سلام کا شمار ان پاک کلمات میں سے ہوتا ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ سلام میں ان لوگوں کے لیے دلخوئی اور محبت ہے جنہیں سلام کیا جاتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو، یعنی یہ آیات شریعت کے احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ احکامات کو اس لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم دل سے ان میں غور و فکر کرو اور انہیں سمجھو۔ انما المؤمنون بے شک مومن تو الذین آمنوا باللہ ورسولہ وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، وَإِذْ كَانُوا مَعَهُ اور جب وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، علی امر جامع کسی اجتماعی کام پر، لم یذهبوا نہیں وہ جاتے، حتی یستأذنوہ حتیٰ کہ اس سے اجازت طلب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ادب سکھایا ہے کہ جس طرح گھروں میں واپسی پر اجازت مانگتے ہیں، اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی مہم پر ہو تو واپسی پر اجازت مانگیں۔ اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان رکھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے نائب کی اجازت کے بغیر اپنے گھر لوٹتا ہے، نہ اپنی کسی ضرورت سے دیگر مومنوں کو چھوڑ کر جاتا ہے۔ اجتماعی کاموں کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام سے یعنی اپنے ذمہ دار سے اجازت لے کر جانا ضروری ہے۔ اجازت لینا اس لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کی زندگی اور ان کے ارادے منظم طریقے پر چل سکیں۔ اجازت لینا ایمان کی نشانیوں میں سے بھی ہے۔ ان الذین یستأذنونک یقیناً جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ وہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر اجازت نہ جانے والوں کو کامل ایمان والے قرار دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے ان کے ادب پر ان کی تعریف فرمائی ہے۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ پھر جب وہ اجازت مانگے آپ سے، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ اپنے کسی کام کے لیے، فَأْذَن تو اجازت دے دیجئے، لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ جس کے لیے آپ چاہیں ان میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے اجازت مانگے تو آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ انہیں اجازت دیں یا نہ دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اجازت مانگنے والوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اجازت طلب کرنے والے نے کوتاہی، کمی اور غلطی کی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخش دے گا، وہ گناہوں کا بہت بخشنے والا ہے اور ان پر رحم فرمائے گا۔
لا تجعلوا نہ تم بنا لو دعاء الرسولی بلانا رسول کا بینکم آپس میں کا دعاء بعضکم بعضا مانند بلانے کے بعض تمہارے بعض کو۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا نام یا کنیت سے مخاطب کرتے تھے، جیسے عام لوگ ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے احترام سے مخاطب ہونے کا حکم دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا کنیت سے آپ کو نہ مخاطب کریں، بلکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کر مخاطب ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں بلانا اور تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا ایسے نہ ہو جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ بس جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں تو ان کی آواز پر لبیک کہنا تم پر فرض ہے، یہاں تک کہ اگر نماز کی حالت میں بھی ہو تب بھی تم پر آپ کے بلانے پر جواب دینا فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا امت میں کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے قول کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا واجب ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے اور ہم پر آپ کی اتباع واجب ہے۔ اسی طرح تم لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ قد یعلم اللہ الذین یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے، یتسللون منکم کھسک جاتے ہیں تم میں سے، لوازن آڑ لیتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو ہم خوب جانتے ہیں جو نظریں بچا کر چپکے سے چلے جاتے ہیں، جو بغیر اجازت چلے جاتے ہیں اور ان کا جانا آپ کے سامنے نہیں آتا۔ مقاتل بن حیان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن خطبے میں بیٹھے رہنا منافقوں پر بہت بھاری پڑتا تھا، اور مسجد میں آ جانے اور خطبہ شروع ہو جانے کے بعد کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا تھا۔ جب کسی کو کوئی ایسی ضرورت پڑتی تو وہ اشارے سے آپ سے اجازت چاہتا، آپ اجازت دے دیتے، اس لیے کہ خطبے کی حالت میں بولنے سے جمعہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو یہ منافق آڑ ہی آڑ میں نظریں بچا کر سرک جاتے تھے۔ صدی فرماتے ہیں جماعت میں جب یہ منافق ہوتے تو ایک دوسرے کی آڑ لے کر بھاگ جاتے۔ ابن کثیر۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ پس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں، ان امرہ اس کے حکم کی، ان تصیبہم فتنۃ کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچے، او یصیبہم عذاب علیم یا ان کو دردناک عذاب پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں فرمایا ہے، اور یہ مومنوں اور منافقوں کے لیے عام ہے اور قیامت تک کے لیے ہے کہ اس بات سے ڈرو کہ ان پر کوئی آفت نہ آ جائے، پھر وہ کافر ہو کر مر جائیں یا دنیا میں انہیں دردناک عذاب پہنچے، اور یہ ان کے دلوں کی کجی ہے۔ الا خبردار، ان للہ ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ قد یعلم یقیناً وہ جانتا ہے، ما انتم علیہ وہ جو ہو تم جس پر، ویوم یرجعون الیہ اور جس دن وہ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف، فینبئہم بما عملوا وہ انہیں اس سے باخبر کر دے گا جو انہوں نے عمل کیے، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آسمان والے اور زمین والے اس کی ملکیت میں ہیں، اس کے بندے ہیں، ان سب پر اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کے تمام قول اور فعل کا علم رکھتا ہے، تم جو بھی کام کرتے ہو وہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اس سے کائنات کا کوئی ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ پھر جب قیامت کے دن وہ اپنی موت کے بعد اپنے رب کے پاس لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں ان کے اعمال کے بارے میں خبر دے دے گا۔ فرمایا یُنَبِّئُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ سورہ القیامہ آیت 13۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پورا علم ہے، وہ سب لوگوں کو آگاہ کرے گا کہ انہوں نے اپنی پہلی زندگی میں کیا کیا عمل کیے تھے۔ وہ ہر عمل کرنے والے کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا جب سب اس کے حکم کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اس دن اس کے سوا کسی کا کوئی حکم نہیں ہوگا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ النور آج مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، ہماری رہنمائی فرمائے، اس سورہ میں جتنے بھی احکامات نازل ہوئے ہیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔